وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المولا پر بات کریں گے۔ المولا معنی دوست یا مددگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جس کا دوست اللہ بن جائے اس کے تمام کام سنور جاتے ہیں، اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فخر اور محتاجی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فقر اور محتاجی دور کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہر کام میں کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ مولا ایک ایسا اسم ہے جو رب، مالک، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، ان سب پر بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام معنوں میں اپنے ایمان والے بندوں کا مولا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار۔ اسی طرح آگے سورۃ الانعام آیت نمبر 62 میں آتا ہے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی دوست ہے، حقیقی مولا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں سے اپنی دوستی کی نفی کی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، وہ ان کا مولا نہیں ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح آگے سورہ یونس آیت نمبر 62 میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے دوست پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہمیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، اور ہم غمگین کس لیے ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ اپنے پاس پر۔ تو ان دونوں چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، تو نہ اس کو کوئی خوف رہتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتا ہے، یعنی اس کا پاسٹ اور فیوچر جو اس کے پریزنٹ سے اٹیچڈ ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کے غم کو نہ صرف خوشی میں بدل دیتا ہے بلکہ ان کے لیے اپنی خصوصی رحمت اور مدد بھی فرماتا ہے۔ تو جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی اور کی مدد کیوں کر چاہیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود اسباب پیدا کر دے گا، اب چاہے وہ بندوں کی اس کو ضرورت ہو یا کسی بھی اور طرح کے اسباب کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے ذریعے وہ اسباب اس کو مہیا کر دے گا جس وقت اس کو ضرورت ہوگی۔ اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت ہی معزز اور باحیا ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں آتا ہے
ترجمہ: بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 31 میں ہے۔ ترجمہ: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیتا ہے اور وہ ان کو ڈھارس بناتے ہیں، اور یہی انعام ہے اللہ کے دوستوں کا، ان لوگوں کا جو اللہ کو اپنا مولا مان لیں، اللہ کو اپنا دوست مان لیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان سے کوئی دشمنی کرے تو اللہ ان کے خلاف اعلان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت تقسیم فرمائی۔ اس وقت دنیا میں جو رحمت ہے اور جو بھی کچھ ہے وہ اس رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو یہاں ہمیں نظر آتا ہے، جس کی بنا پر بندوں کے لیے مہربان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، اور باقی تمام یعنی 99 رحمتیں، 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھی ہیں، اپنے دوستوں کے لیے رکھی ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر فرمائے گا۔ پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی لے کر جو اس نے دنیا والوں میں تقسیم کی ہے 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر 100 کی 100 رحمتیں پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی صفت انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، اس کے ساتھ خاص کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، تو وہ اپنی کوتاہیوں پر روتا ہے اور ان پر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنے گناہوں سے تنگ ہوتا ہے، جو اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی صفت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اس کا ترجمہ ہے: میں لاچاری، سستی، بڑھاپے، بزدلی، کنجوسی اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، اس کو صاف کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 دشمن اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں، اس کا اپنا نفس اور دوسرا شیطان کے وسوسے، جو اسے مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ گناہ کا کام کر کے اپنے رب کو ناراض کرے اور اس کی دوستی سے محروم ہو، اس لیے وہ دعائیں کرتا ہے: یا اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ کر دے، تو مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھ، اور پھر اسی نام کا واسطہ دے کر کہ تو ہی مولا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میری مشکل آسان کر دے تو ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، میں خوشیوں سے خالی دل، نہ بھرنے والے نفس، نہ نفع دینے والے علم اور نہ قبول ہونے والی دعا سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مولا مان لیتا ہے اور وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ انسان خوش قسمت ہے، اور اس انسان کو پھر اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں قنوت کے لیے چند کلمات سکھائے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت بخشی، میری ان لوگوں کے ساتھ نگہبانی فرما جن کو تو نے نگہبانی عطا فرمائی، مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، مجھے اس
اس کے شر سے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ تو فیصلہ کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ جس کے ساتھ تو دوستی کر لے، جس کا تو مولا ہو جائے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تو دشمنی کر لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اور تو ہمارا رب بڑا بابرکت اور عظیم تر ہے، تجھ سے ہی بخشش مانگتے ہیں ہم اور تیری ہی طرف پلٹتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غزوے سے واپس آپ آ رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیلولہ کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ اتنے میں اعرابی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرا رب، میرا مولا۔ وہ شخص کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی۔ اسی طرح ہمیں ہر طرح کے حالات میں، ہر مشکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ عبداللہ نے بیان فرمایا کہ قسم اللہ کی، قرض ادا کرنے کے معاملے میں جب بھی مشکل پیش آئی تو میں نے یہ کہہ کر دعا کی، مولا زبیر اقضی عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا اس کا قرض دور کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی، یعنی مولا کا نام لے کر جب دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے، حدیث میں قرض کی اور بھی دعائیں ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فکر اور غم سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ ایک اور بھی دعا ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ ترجمہ: یا اللہ، مجھے اپنے حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ عہد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ کو اپنے مولا کے طور پر پہچانتا ہے تو پھر خوشی کے موقع پر بھی اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بندے کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی محسوس ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق محسوس ہو تو پھر خوشی میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خوف کی حالت میں بھی اسی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غم اور پریشانی کے موقع پر سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے تھے، تو ہمیں بھی شکر کے طور پہ خوشی میں سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑنا ہے، پھر شکر گزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت طویل قیام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلی مبارک سوج جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں قیام اور عبادت اللہ کے شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بندوں کی خوشی میں اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے، مضبوطی کے ساتھ اس سے چمٹ جانا چاہیے، ہر مشکل میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء کی صفات بیان کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 175 میں آتا ہے، ترجمہ: تو وہ
جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم خوشی اور غم میں کیا کرتے ہیں۔ انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو خود بخود ان لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس کی دعائیں بھی کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس کام کی محبت دے دے، اس کی توفیق دے دے جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو عربک میں یاد کر لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، انسان پر مختلف کیفیات گزرتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے ارادوں میں کمزور پڑ جاتا ہے، کسی مشکل کو دیکھ کر وہ نیکی کے کاموں میں رکنے لگ جاتا ہے، اسی طرح کبھی نفس کی وجہ سے۔ تو ایسے میں انسان کو اللہ کی طرف دوستی نہیں، اس دوستی کو مینٹین رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ایمان کی کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی میں بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ وہ دوستی اس وقت کس لیول کی ہے اور اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 78 میں آتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی ہر وقت مسلسل جد و جہد کی حالت میں رہو۔ تم اللہ کو اپنا مولا مانتے ہو، اسے اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ تم بھی اپنے فرائض ادا کرو اور مسلسل کوشش میں لگے رہو۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ اپنے ظاہری طور طریقوں میں بھی ایسے انسان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، یعنی ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوگا، تبھی لوگوں کو ہمارے اعمال دیکھ کر اللہ یاد آئے گا۔ پھر اس کے لیے انسان ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلق مت رکھے جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 57 میں ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، اور کافروں میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے۔ واچ یور فرینڈز آلویز، کہ ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ سے محبت کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں، یا وہ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اور اسی کے طور طریقوں پر وہ پھر چلنے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان ایسے لوگوں سے دوستی کر لیتا ہے جن کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو حقیر سمجھتے ہیں، تو پھر اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ انسان کہیں ان کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جن کی طرف ہم ذہنی اور جسمانی طور پر راغب ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال بھی انہی جیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انہی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم انہی کے اعمال کو اوکے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اعمال میں بھی انہی کی جھلک آنے لگتی ہے۔ تو سراؤنڈڈ یور سیلف ود دوز پیپل جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کے بیچ میں رہنا چاہیے، جو اللہ کی فرما برداری میں دن رات لگے رہتے ہیں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ہمارے اعمال بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اعمال جیسے ہو سکتے ہیں۔ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسلام کی پہچان ہو جائے تو اس کا اثر انسان کے اوپر نظر آئے، کیونکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، بھائی یہ کیسا پردہ ہوا، یہ کیسا عمل ہوا جو کہ دل میں ہی پوشیدہ ہے اور وہ عمل میں ظاہر ہی نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی عمل ہم دل میں تو بڑا اچھا جان رہے ہیں، دل میں تو ہمارے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ ہمارے عمل میں آ ہی نہیں رہا۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازوں کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، دیٹ مینس کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
اللہ رحم کرے، انسان کے معاملات اس کے مطابق ہوں۔ پھر انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی رکھتے ہیں۔ گویا دوستی کا معیار اللہ کا تقوی ہو، مطلب دوستی میں کچھ حاصل کرنے کی نیت نہ ہو کہ یہ انسان، میں اس کے ساتھ اچھا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے اس لیے پیش آ رہا ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، یا میں اس کی مال سے مدد کر رہا ہوں تو یہ بھی میری مدد کرے گا کبھی نہ کبھی، یہ نیت نہ ہو، اللہ کی خاطر دوستی ہو، کیونکہ دوستی کا معیار تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر لوگوں سے اچھا سلوک کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں کہ اللہ دیکھ رہے، میں یہ کام اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا، مجھے لوگوں سے کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر کام کرنا، کیونکہ قیامت کے دن ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی سوائے ان کے جو تقوی اختیار کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریبی دوست ایک دوسرے کے خلیل، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جن کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ دوستی صرف اللہ کی خاطر دوستی جو ہے وہی اصل دوستی ہوگی جو ہمیں قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ جب انسان ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو یہ ایمان کا ایسا مضبوط کڑا ہے کہ جس سے اس شخص کی زندگی میں بے پناہ تبدیلی آتی ہے۔ انسان اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ایسی جگہوں پر ہوں گے عرش کے سائے تلے جہاں انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی دنیاوی کوئی کاروباری تعلق ہوگا، بلکہ ان کا باہمی تعلق صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کا لباس نور کا ہوگا۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ خوفزدہ ہوں گے، یہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کو مت ستایا کرو، انہیں آر مت دلایا کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگتا ہے کہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرتے ہیں اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بے پناہ اجر رکھتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے دوست شیطان ہوتے ہیں اور پھر شیطان ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ شیطان کے دوست بنے اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑ جاتے ہیں وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، جس کا ساتھی اور دوست شیطان بن جائے پھر اس کو وہ بھٹکا کر ہی چھوڑتا ہے، اندھیروں کا مسافر بنا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسی دوستی انتہائی کمزور دوستی ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے، اور جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں شیطان ان کو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا اور آخرت میں تو وہ بہت ہی بے وفا نکلے گا، یعنی کہ شیطان ان کو دنیا میں ہی کھپا دیتا ہے۔ غیر اللہ سے دوستی کا انجام دنیا میں بھی برا اور آخرت میں بھی انسان پچھتائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اپنا مولا سمجھتا ہے، اور خصوصاً شیطان جیسے دشمن کی وجہ سے، تو دنیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسا شیطان جن کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں، انسان اس کی دوستی پر سخت پچھتائے گا۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب قیامت آ جائے گی تو انسان دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، یہ وقت کبھی واپس نہیں آئے گا جو دنیا میں اس وقت گزر رہا ہے۔
تو ابھی سے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے ہمیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانیوں کے کام کیے، ورنہ تمہیں آگ لپیٹ لے گی، یعنی آگ آ لپیٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور تمہیں مدد نہ دی جائے گی۔ اس وقت انسان کیا کہے گا؟ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے منع کر دیا، میں تو اللہ کی یاد بھول گیا اور اللہ کے احکام کو بھول گیا، اس کے بعد بھی وہ میرے پاس آئے تھے۔ یعنی نصیحت آ گئی تھی۔ اور شیطان ہمیشہ انسان کے لیے بے وفا ہے، اس کو چھوڑ جانے والا ہے۔ اس لیے انسان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ شیطان اور شیطان کے چیلوں کو نہیں، رحمان اور رحمان کے بندوں کو، دوستوں کو اپنا دوست بنائے، اللہ کو اپنا مولا سمجھے اور اسی کی طرف رغبت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔